ہے اس سے پہلے پھلوں کی یا پھولوں کی، وہاں لفظ پھولے بھی استعمال ہوا، پہلے پھلوں کی یا پھولوں کی عید کہا جاتا ہے۔ اور اس کو مقدس پولس جو ہے وہ اس لیے میری اور آپ کے لیے اہم قرار دیتا ہے کہ پہلا پھل یہودی جو تھے اپنی فصل کا، جانوروں کا، روپے پیسے کا، سیلری کا، ہر چیز کا پہلا پھل وہ پہلے خدا کے حضور پیش کرتے تھے، اور خدا کے حضور پیش کرتے تھے اس لیے اسے پہلے پھلوں کی عید کہتے تھے یا پہلے پھولے کی عید کہتے تھے۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، جب ہم گندم کاٹتے تھے، واڑیاں ہوندیاں سن، جب ہم گندم کاٹتے تھے تو پہلا جو پھولا ہوتا تھا وہ ہم جب کاٹ لیتے تھے تو اس کو ہم الگ رکھ دیتے تھے کیونکہ وہ چرچ کا ہوتا تھا اور وہ چرچ میں پیش کر دیا جاتا تھا۔ تو پہلے پھولوں کی یا پھلوں کی جو عید ہے وہ ان کی دوسری عید ہے، اور مقدس پولس اسے میری اور آپ کے لیے اس لیے اہم قرار دیتا ہے کہ یسوع جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہے، کیونکہ وہ پہلا پھل ہے، پہلا پھولا ہے، پہلا شخص ہے جو خود جی اٹھا، یہ نہیں کسی نے دعا نہیں کی۔ لازر کی قبر پر کھڑے ہو کر یسوع نے کہا باہر آ جا، اور بے شمار مردوں کو زندہ کیا گیا، پر کسی نے اپنے آپ کو زندہ نہیں کیا۔ مسیح یسوع واحد شخصیت ہے جس کے لیے اعمال کی کتاب کے 4 باب میں خدا کا بندہ مقدس پطرس یہ گواہی دیتا ہے کہ آسمان کے نیچے اس زمین پر یسوع نام کے سوا کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو، اس لیے اسے پہلے پھولوں کی یا پھلوں کی عید کہتے ہیں۔ اور یہ جو پہلے پھلوں کی عید ہے، اس کے بعد تیسری عید جو وہ مناتے تھے اسے وہ ہفتوں کی یا 7 ہفتوں کی عید یا گردوں کی عید کہتے ہیں۔ یہ جو عید تھی گردوں کی یا ان کی جو عید تھی ہفتوں کی عید، یہ عید فصح سے 50ویں دن منائی جاتی تھی۔ وہاں اگر آپ پڑھیں گے حوالہ، جو میرے پاس وقت نہیں ہے میں وہ حوالے پڑھ کے بتاؤں، اگر آپ گھر جا کر یہ حوالہ پڑھیں گے تو وہاں یہ ہے کہ خداوند نے کہا کہ 7 ہفتوں کے بعد، ہفتہ میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 کو اگر 7 سے ضرب دیں گے تو کتنے دن بنیں گے؟ 49 دن بنیں گے، اور 49 دن کے بعد جو اگلا دن آتا ہے اس کو وہ عید پینتیکوس یا عید خمیس مناتے تھے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ کار تھا، اور وہ طریقہ کار یہ تھا جو مسیح یسوع نے اعمال کی کتاب میں بتایا۔ مسیح یسوع نے بتایا کہ ٹھہرے رہو۔ کب تک ٹھہرے رہو یہ وہاں نہیں لکھا، کیونکہ جن کو اس نے کہا تھا ان کو پتا تھا کتنے دن ٹھہرنا۔ اس نے کہا ٹھہرے رہو، کیونکہ عید پینتیکوس کو منانے سے پہلے یہودی جو تھے یا عید فصح منانے سے پہلے اور پینتیکوس کو خاص طور پر منانے سے پہلے 10 دن اپنے گھر میں یا سنگاگ میں یا عبادت میں وہ دعا میں ٹھہرتے تھے، جیسے آج مسلمان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ وہ 10 دن کے لیے رک جاتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، گیت گاتے، دعا کرتے، کلام پڑھتے اور کلام سناتے، اور اس طرح 10 دن گزارتے تھے۔ اور پھر جب 10واں دن 50واں دن ہو جاتا تھا تو پھر وہ اٹھتے تھے اور پھر وہ عید پینتیکوس مناتے تھے۔ مسیح یسوع نے بھی ان کو اسی مناسبت سے کہا، اور جس گھر میں مقدسہ مریم، سارے رسول، سارے شاگرد پچھلے 10 دن سے جمع تھے، اس گھر میں مقدسہ مریم میں جان بوجھ کر یہ نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، اس وقت تک مقدسہ مریم زندہ تھی اور بالکل خدا کی خدمت میں دن رات مشغول تھی۔ تو وہ وہاں پر تھی اور شاگرد تھے اور باقی بہت سارے لوگ تھے، چند لوگ نہیں تھے۔
बहुत सारे लोग जो थे वो वहाँ जमा थे, क्योंकि मसीह यीशु को आसमान पर उठाए गए हुए को 49 या 50 दिन हो चुके हैं, और वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक आसमान पर उठाए जाने के बाद, जिसे अक्सर लोग ईद सऊद कहकर भी आज मनाते हैं कि मसीह यीशु आसमान पर सऊद कर गया या आसमान पर वो चला गया, तो उसके लिए वो 10 दिन तक वहाँ रुकते थे, दुआ करते थे, कहले इत्काफ पे ठहरते थे, और फिर उसके बाद वो ईद पेंतिकोस्त को मनाते थे। लेकिन आज कुछ अजीब वाक़या हुआ। जब 50वें दिन वो इबादत में मौजूद थे और दुआ कर रहे थे, गीत गा रहे थे और खुदा का कलाम एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। अगर हम मुकद्दस लूका की इंजील का या अमाल की किताब, ये भी मुकद्दस लूका ने 2 किताबें लिखी हैं, मुकद्दस लूका की इंजील और अमाल की किताब मुकद्दस लूका ने लिखी है। मुकद्दस लूका के अगर हम उन अल्फाज को पढ़ें तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। वो कहता है, मुअज़्ज़ज़ काफ़िल सबने कमर बांधी, इंजील का मैं पहली आयत पढ़ रहा हूँ। बहुत सोने ये कमर बांधी कि उन वाक़यात को चाहे बड़ी तरतीब से लिखे। मैंने भी जाना कि तुझे तरतीब से लिख कर बताऊँ, ताकि तेरे ईमान की, क्या लिखा है वहाँ, पुख्तगी, तेरे ईमान की पुख्तगी, सॉलिडारिटी, तेरे ईमान की पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। और उस मालूम होने के लिए वो जब यहाँ इस वाक़या को लिखता है तो मसीह यीशु के अल्फाज को यूँ दर्ज करता है कि मसीह यीशु ने उनसे कहा, ठहरे रहो जब तक तुम्हें दूसरा मददगार या रूल कुछ नहीं मिल जाता, और जब रूल कुछ मिल जाएगा तो फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक तुम मेरे क्या होगे। और मैंने पिछले इतवार को आपको बताया था कि इरशाद आज़म देते वक्त मसीह यीशु ने हुक्म आज़म देते हुए यीशु ने कहा था, जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से, और जिन बातों की तुमने मुझसे तालीम पाई, मुझसे, इधरों उधरों नहीं, मुझसे जो तालीम पाई, सिर्फ वो बातें लोगों तक पहुंचाओ, दूसरी बातें नहीं पहुंचानी। तो यहाँ भी उसने कहा था कि उस वक्त तक ठहरे रहो जब तक तुम्हें दूसरा मददगार नहीं मिल जाता। जब मददगार मिल जाएगा तो फिर तुम दुनिया की सरहदों तक जाने से पहले यरूशलेम से शुरू करना, और यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे क्या होंगे, गवाह होंगे। इसलिए वो वहाँ पर ठहरे हुए थे, क्योंकि यीशु ने हुक्म दिया था कि तब तक ठहरे रहना जब तक तुम्हें दूसरा मददगार या पाक रूह मिल नहीं जाता। अब वो 50वां दिन है, सब लोग उस घर में जमा हैं। जब जमा है तो लिखा है कि मुकद्दस पतरस रसूल खड़ा हुआ, और जब वो पैगाम देने लगा तो खुदा का जो रूह है वो आके शोलों की मानंद फटती हुई जुबानों की तरह उन पर आ ठहरा, और सब गैर जुबानें बोलने लगे। और अभी जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है वहाँ लिखा है, और हर कोई यही समझता था कि ये मेरी जुबान में बात करता है। और इस गैर जुबान के जुमले को आज लोगों ने कलीसियाओं में एक झगड़ा बना कर रख दिया, जो कि कोई झगड़ा नहीं, इंतहाई क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हर कोई वहाँ, अगर आपके पास बाइबल हो, एक अफसोस ये है कि आप बाइबल लेकर नहीं आते, सारे अनपढ़ इकट्ठे हुए, कोई बाइबल घर से लेकर नहीं आता, कोई हवाला नहीं निकालता, कोई पढ़ता नहीं है। और वहाँ लिखा है कि खुदावंद यीशु ने जो उनसे कहा था उसके मुताबिक वो वहाँ फटती हुई जुबानें मददगार के तौर पर जाहिर हुई, और लिखा है हर कोई यही समझता था। 18 मुल्कों के लोग थे वहाँ,
18 मुल्कों के लोग, मतलब क्या हुआ, 18 जुबानें बोलने वाले लोग वहाँ मौजूद थे। 85 में मैं जब पाली साहब छोटे से थे, मैं कोरिया गया और वहाँ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस पे मुझे कलाम सुनाना था, एक डिवोशन लेनी थी 20 मिनट की। अब मैं आपको बताया, आपको कई दफ़ा मैं देहाती आदमी हूँ, बेशक मैं एफसी कॉलेज में पढ़ा हूँ या इधर उधर, मुझे बड़ी उर्दू अंग्रेज़ी नहीं उर्दू बड़ी आती थी। तो मैं जब वहाँ गया, मैंने अपना नाम देखा लिस्ट में, तो मैं पहले दिन वो जब हमें मिल गया वो शेड्यूल, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा अंग्रेज़ी में मुझे मैसेज दे रहे हैं। अब ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। अंग्रेज़ी मुझे आती थी, पास की थी, मैंने पढ़ा था, सब कुछ था, लेकिन अंग्रेज़ी में कभी मैसेज ही नहीं दिया। सेमिनरी में एक दफ़ा दिया था, तो वो इम्तिहान होता है हमारा, और वो मैंने लिखवा के बिल्कुल याद करके रटा लगा लिया था, और मेरा रटा आज भी ज़बरदस्त है। तो रटा मैंने लगा लिया, वो रटा ही मैंने सुना दिया, मैं पास हो गया। अब जब कोरिया की बारी आई तो वहाँ तो रटा नहीं चलता ना, वहाँ तो मैसेज दे रहे। तो मैं जब वो पहले दिन से मैं हर सुबह हर शाम खुदावन से दुआ करता था, खुदावन जिस तरह तूने पेंतिकोस्त के रोज़ लोगों को ज़ुबानें दी, मुझे अंग्रेज़ी देना, मैंने अंग्रेज़ी में तेरा पैगाम देना है। ये 85 की बात है, पाजी साहब के छोटे से थे, ये 2 साल का था। तो अब 85 में मेरे जैसा शख्स सामने खड़ा है और 3000 लोग बैठे हैं, जो सारी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाइंदे हैं, सारी दुनिया से आए हैं। और मैं सामने खड़ा, जब मैं ऐसे हुआ, मैंने पहले हवाला पढ़ा अंग्रेज़ी में, फिर दुआ की, फिर ये दोनों काम तो कोई मुश्किल काम नहीं था। जब मैंने ऐसे आंखें उठाई और आगे मैंने 3000 लोगों की कुर्सियों को देखा, मेरी बिजली चली गई। मैं कहा अब इन लोगों के सामने मैं क्या करूं, ये तो सब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। वहीं खड़े पुलपिट पर मैंने कहा, खुदावंद तूने कहा था कि खुदा का रूह तुम्हें बता देगा। तो मैंने कहा जिस तरह तू पेंतिकोस्त के रोज़ तेरे रूह ने बताया, मुझे अभी बता, ताकि मैं तू बात करता जा, मैं बताता जाऊंगा। और उस वक्त ये रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसे नहीं होती थी, वो कैसेट्स होती थी, आपको पता है टेप रिकॉर्डर होता था। द बेस्ट अंग्रेज़ी जो मैंने ज़िंदगी में बोली है, वो मैसेज था जो मैंने कोरिया स्कूल में जून में दिया। बेस्ट अंग्रेज़ी जो थी वो वही थी। मैं उस कैसेट को जब पाकिस्तान लेकर आया, मैंने अब्बा जी को, दूसरे लोगों को सुनाया, तो थॉट्स जो है, बिब्लिकल थॉट्स, उनकी बात अलग कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो अंग्रेज़ी मैंने उसके बाद मैंने पढ़ाया भी अंग्रेज़ी में, फिर मैं पता नहीं किस किस मुल्क में गया भी, पर वो द बेस्ट अंग्रेज़ी जो थी वो वही थी जो उससे डायरेक्ट मुझे खुदा देता गया और मैं डायरेक्ट लोगों तक पहुँचाता गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर कोई यही समझता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। ये जो वाक़यात हैं, मैं इन पर डिटेल में नहीं जा सकता। अगर आपको इन पर बात करनी हो गैर ज़ुबान पर, तो ज़रूर मेरे घर आइएगा, फ़ोन करके बैठेंगे, चाय पिएंगे, और जो सवाल आपके होंगे वो भी मैं आपके साथ, अगर आप चाहेंगे आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, और बड़ी डिटेल से बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा हमसे उसी ज़ुबान में बात करता है जिस ज़ुबान को हम समझते हैं। मेरा छोटा सा बच्चा या पोता आपका, ये जिनको आप लेकर घूमते हैं, अगर आप दुकान पर जाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुझे मैं बिस्किट दे दूँ, वो कहेगा नहीं, क्योंकि उसको बिस्किट का पता नहीं। आप उसे कहेंगे बेटा तुझे बिक्की दे दूँ, वो कहेगा यस, क्योंकि वो बिस्किट नहीं समझता ना।
وہ بکی سمجھتا ہے. میرے بچے یہ دونوں بیٹے جو ہیں یہ انہوں نے گوشت کی بوٹی کو کبھی گوشت یا بوٹی نہیں کہا، بوبو کہا. اب پتہ نہیں سبا کو پتا ہوگا یہ کیا کہتا ہے، لیکن یہ بوبو کہتے تھے. اور میں اور اس کی ماں ہمیشہ ان دونوں کو یہی پوچھتے تھے، بیٹا بوبو کھا لیا؟ تو پھر کہتے تھے ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے تھے گوشت کھا لو تو یہ کہتے تھے نہیں. جب ہم کہتے تھے روٹی کھا لو تو یہ کہتے تھے نہیں. جب ہم کہتے تھے اپو لے لو تو یہ کہتے تھے دے دو، پھر یہ کھا لیتے تھے. تو یہ ہمارے خاندانوں میں ایک عام سی بات ہے، عام سی بات ہے. اور میں اور آپ گناہ گار کمزور انسان، کم علم انسان جو شیطان کے اوسا بہکاوے میں آ کر اس تخم کی پیداوار ہے، اگر میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو بسکٹ کی جگہ بکی کہنا ہے تو کیا خدا نہیں جانتا ہوں؟ یہ میری بیٹی، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ بچے، یہ بوڑھے کس زبان کو سمجھتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں، وہ نہیں جانتا. وہ جانتا ہے اور ہم سے اسی زبان میں بات کرتا ہے جس زبان کو میں اور آپ سمجھتے ہیں. ورنہ لکھا ہے کہ خدا کو کس نے جانا؟ کون جانے گا خدا کو جب تک ہم خدا کی زبان اور اس کی قدرت کو نہیں جانتے، اس کو پہچانتے نہیں، اس سے ہمارا انٹروڈکشن کوئی نہیں، اس سے ہماری میل ملاقات کوئی نہیں، ہم کیسے جانیں گے؟ تو میں غیر زبانوں کے خلاف نہیں ہوں، یہ میں آپ کو بتا دوں. مجھے تقریباً 6 غیر زبانیں آتی ہیں. 6 زبانوں میں میں لکھ سکتا ہوں. 6 زبانوں کے ٹرانسلیشنز کیے ہیں میں نے. 6 زبانوں میں پڑھ سکتا ہوں. 6 زبانوں میں بات کر سکتا ہوں. پر وہ ساری کی ساری وہ زبانیں ہیں جو آپ کو بھی اور دنیا کو سمجھ آتی ہیں. 6 زبانوں کا میں طالب علم ہوں یا ان کو جانتا ہوں، لیکن وہ ساری کی ساری انڈرسٹینڈیبل ہیں. میں بولوں گا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. ان ساری باتوں سے ہٹ کر یہ ساری باتیں آج کلیسیاؤں میں جھگڑا بڑھ گئی، جو ہونا نہیں چاہیے، جو ابلیس نے پیدا کر دیا ہے. پچھلے سال یہی عید پینتیکوست کے روز مجھے ایک چینل والوں نے بلا لیا اور یہی عید پینتیکوست میرا سبجیکٹ تھا. اور جو میرا ہوسٹ تھا میں نے ان سے کہا مجھے پتہ ہے کہ آج کے بعد مجھے آپ نے بھی نہیں بلانا، اور نہیں بلایا انہوں نے. کیونکہ ان کو لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیا باتیں آپ نے وہاں پیش کر دی ہیں، آپ نے کن کو بلا لیا تھا؟ ان کو تو ہم گرجے میں نہیں بلاتے تاکہ کلام سنائیں، آپ نے چینل پہ بلا دیا. تو یہ سچ ہے. لیکن جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عید پینتیکوست جو ہے یہ کلیسیا کا جنم دن ہے. کلیسیا کا جنم دن ہے اور اس روز کلیسیا پیدا ہوئی، اور اس روز کلیسیا ماں کے طور پر پیدا ہوئی. میں نے پچھلے اتوار بھی بتایا تھا کہ کلیسیا ماں ہے. چونکہ وہ ماں ہے اس لیے وہ اپنی روحانی بچوں کو جنم دیتی ہے. اور وہ کلیسیائیں جہاں نئے ایماندار خداوند میں پیدا نہیں ہوتے، روحانی طور پر پیدا نہیں ہوتے، وہ کلیسیائیں، وہ پاسبان، وہ ایلڈرز، وہ انتظامیہ، وہ سارے پروفیسر، وہ ڈاکٹر بانجھ ہیں کیونکہ وہ روحانی بچوں کو جنم نہیں دیتے. عید پینتیکوست ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کلیسیا ماں ہے اور اسے روحانی بچوں کو جنم دے گا. دوسری بات، عید پینتیکوست ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے، اور نہ صرف پیار کرتا ہے بلکہ اسے معاف کرتا ہے. کھڑا ہوا، لکھا ہے لوکا کی انجیل میں، مسیح یسوع کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے بوجھ کے تھکے باندھے لوگو میرے پاس. اور جو اس کے پاس
آئے گا وہ اسے اس کی آنکھوں کے آنسو پہنچ ڈالے گا۔ کھڑا ہوا اور کیا کہا کہ بوجھ کے تھکے باندھے، اس نے کسی مشن کا شکر ہے نام نہیں لیا۔ اگر وہ کسی مشن کا نام لے لیتا تو پھر میرے جیسے لوگ تو گئے تھے، کیونکہ مجھے تو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نجات یافتہ ہی نہیں ہے۔ تو شاید میں نہیں ہوں، ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں، پر میرے 100% یقین ہے میرا خداوند ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ عید پینتیکوس یہ سکھاتی ہے کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے اور اسے معاف کرتا ہے۔ وہاں لکھا ہے مکاشفہ میں کہ فرشتے اس کے حضور کھڑے رہتے اور قدوس قدوس پکارتے ہیں، اور صحائف میں لکھا ہے اس کی مقدس آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، اس کے باوجود میں اور آپ جب چاہیں اس کے پاس آ سکتے ہیں یسوع کے نام میں۔ ہم یسوع کے نام میں جب چاہیں آ سکتے ہیں، بس میں ہوں، ہوائی جہاز میں ہوں، سمندر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم یسوع کے نام میں اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ اور یہ اس کا شکر ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تیسری بات جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ ہماری یہ جو معاشرتی درجہ بندی ہے، میں بھی اس کے خلاف ہوں، اور میرا خدا عید پینتیکوس کے روز یہی سکھاتا ہے کہ سب ایک ہو گئے۔ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، 18 ملکوں کے لوگ، 18 زبانیں بولنے والے لوگ، 18 مختلف کلچر اور تہذیب کے لوگ، 18 رنگ روپ رکھنے والے لوگ، جب ان پر روح القدس نازل ہوا تو کیا لکھا ہے؟ وہ سب ایک ہو گئے، سب ایک ہو گئے۔ بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ فرانس سے آیا ہے، یہ امریکہ سے آیا ہے، یہ پاکستان سے آیا ہے، یہ تفریق ختم ہو گئی۔ یہ گورا ہے، یہ چٹا ہے، یہ سانولا ہے، یہ براؤن ہے، یہ یلو کلر ہے، یہ ساری تقسیم ختم ہو گئی۔ یہ ہم ہی ہیں جو آج بھی اس تقسیم کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ہم آج بھی اس بات کو، کوئی بچہ پیدا ہو، گمانڈنا پوچھن گیا کدھر سے گیا ہے، ظاہر ہے اپنی ماں یا پیو یا کسی کھا فریج سے تری جان لگا نا، ظاہر ہے گھر دے کے جیتے گیا، ادھر رنگ کیسا ہے؟ ہم اس تفریق کے قائل ہیں، اس تقسیم کے قائل ہیں۔ ہم ہر کام میں ہم تقسیم رکھتے ہیں۔ یہ وی آئی پی لوگ ہیں، ان کو ذرا الگ بٹھا کے کھانا دے دو، یہ عام کلیسیا کے لوگ ہیں، ان کو ایسے دے دو۔ کہاں لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ ان سب کو 50-50 اور 100-100 کی قطاروں میں بٹھا دو۔ اب سب سے پہلے فرض کیا ہم یہاں سے شروع کریں تو طبیعہ بیٹھی ہے، اب 5000 تو مرد ہیں، عورتیں بچے چھوڑ دیں، اب اس کو سب سے پہلے کھانا مل گیا، اب جو 5000 نمبر پر بیٹھا ہے آدمی، اس کو کتنا انتظار کرنا پڑے گا، جو ہم نہیں کرتے۔ ہم نہیں کرتے، ہم ڈھونڈتے ہیں، واقف کار مل جائے تو ان کا یہ پانا ادھر لے آ۔ وہ 1 نمبر سے شروع کیا اور 5000ویں نمبر تک پہنچنے تک اس شخص کو کتنا انتظار کرنا پڑا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ ہم سے صبر ہی نہیں ہوتا، اور آئین تو صبر ہی نہیں ہوتا، کڑائی بڑی ہو گئی صحیح اور رہ نہیں سکتا، ہم سے صبر ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو معاشرتی درجہ بندی ہے کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ ان پڑھ ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ جو معاشرتی درجہ بندیاں ہیں یہ ہماری ہیں۔ خدا کے حضور ایسی کوئی معاشرتی درجہ بندی نہیں، وہ سب ایک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جو قبول کرتے ہیں
وہ خدا کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، بس ان کا ایک ہی ٹائٹل ہے کہ جو خداوند کے لوگ ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو قبول کرتے ہیں، جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، وہ صرف اس کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، اور کوئی ٹائٹل نہیں۔ میں اکثر کبھی قبرستان جاتا ہوں، اب میں نہیں جاتا کیونکہ میری بیوی کی قبر ہے وہاں اور میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، تو اس لیے میں وہاں نہیں جاتا۔ تو چونکہ میں وہاں نہیں جاتا، پر جب میں جاتا تھا، آپ بھی کبھی جائیں گے، جاتے ہوں گے، دیکھیں گے، آپ جائیں قبرستان میں داخل ہو جائیں، قبروں کا پتھر، قبروں کی بناوٹ، قبروں کی اینٹیں آپ کو بتا دیں گی کہ اس کے اندر جو بندہ دفن ہے، جو مر گیا ہے اور دفن ہے، اور ہڈیاں بھی پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، اس کی قبر بتائے گی کہ جب یہ زندہ تھا تو اس کا سٹیٹس کیا تھا۔ یہ امیر آدمی تھا، دولت مند تھا، ڈی سی تھا، اے سی تھا، ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا تھا، یہ کیا، اس کی قبریں بتائیں گی آپ کو۔ اور وہ بچے جو زندگی میں باپ کو چائے نہیں بنا کے دیتے، روٹی بنا کے نہیں دیتے، بعد میں اتنا روتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ سنگے مرمر لگاؤ، اس پہ سنگے مرمر لگاتے ہیں، سفید پتھر لگواتے ہیں، جی ساڑی ماں ہے، جی ساڑا پیو ہے، تو جدو زندہ سی وہ تو کہیں دوائی نہیں لے کے دیتی، کہیں نے ڈگے پہنو نہیں اٹھایا، تب زندہ تھا نا۔ میں کلیسیا میں تھا تو میرے بزرگ تھے، کہ بزرگ بابا سودا ہوتا نام سی، 5-4 پتر 5-4 دھیاں، کافی محنت کی تھی سی بابا جی نے، تے وہ فوت ہو گئے بابا جی۔ اچھا، وہ جب بھی اس کو بھوک لگتی ہمارے گھر آ جاتا، ہمارا بچہ کوئی نہیں تھا، تو میری وائف سے کہتا یہ بہنوں کو بڑی لگی ہے، خیر ہم بٹھاتے روٹی کھلاتے سب کچھ، کیونکہ وہ سگریٹ بھی پیتا تھا، تو پھر مینوں کہتا پادری تو پھر میرے سگریٹ ہی لے دے، میں چلو لے دینے ہیں، میں پھر ان سگریٹ بھی لے دینا، وہ کیٹو پیندا سی، وہ مر گیا۔ اب ان کے گھر پہ اب 5-7 بیٹے 5-7 بیٹیاں، پھر ان کے بچے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھر دے اپنے جی ایک دادے دی اولاد 40-50 لوگ بیٹھے، پتہ جھگڑا کی سی؟ جھگڑا یہ سی جی، یہ بابے نو چونکہ بڑی عمر پائی ہے بابے نے، ہم اس کو سونے کی پوڑی چڑھائیں گے۔ اب میرے لیے یہ بالکل نئی بات تھی کہ ایک مریا شخص سونے کی پوڑی کیسے چڑھے گا۔ پھر میں گیا بڑے شوق سے، میں نے جب میں نے کہا دیکھتے ہیں، میں نیا وہاں پادری صاحب میں نے کہا پتہ کرتے ہیں، جھگڑا یہ ہو رہا ہے کہ جی اس کو سونے کی پوڑی چڑھانا ہے ہم نے، جو بعد میں ہوا وہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن جس بات پر جھگڑا تھا وہ یہ تھا کہ سونے کی پوڑی جڑی ہے، جب ہم بابے کو دفن کر کے آ جائیں گے تو وہ کس کو ملے گی۔ انہوں نے پادری صاحب کو بلایا، بھی پادری صاحب کو ہی دسو، میں جی ملتے یہ پتا بھی وہ مینوں دے دیو۔ وہ کیوں؟ میں سگریٹ تو میں لے کے دیتا رہا، روٹی تو ساڈے گھروں کھاتا سی، جب میں کہا بزرگ سی پادری سے گیا تھوڑے سے مجھے پھٹا ہے، ساڈا تو کوئی پھٹا نہیں، نہ میرا نہ میری بیوی کا، وہ پوڑی سانوں دے دیو۔ بار اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ یعنی جب ہم مر جاتے ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی فرق قائم رکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی قبریں لوگوں کی قبریں بتاتی ہیں کہ زندگی میں یہ کیسا شخص تھا، اس کا کیا عہدہ تھا، کتنا پیسہ تھا، کس رتبے پر تھا، اس کی حیثیت کیا تھی، کیا نہیں تھی۔ تو یہ بات کسی کتے سس سہرا جی وہ 4 پیسے ہون تے یہاں تو سمجھ گئے ساڈا بیٹا ہے تو بونڈیا والے بابے نے کدوں جان چھڈنی ہے، مرے گا تو کوئی ساڈا کام کرنا ہے۔ تو یہاں یہ دعا نہیں کرتی، کیونکہ
انہوں نے پتا ہے مر گیا ساڑا پیکا گیا، پیکا ختم۔ تو عید پینتیکوست ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ایک یسوع کا خاندان بن کر رہنا، ہمیں 2 3 4 5 بن کے نہیں رہنا، ہمیں جیتے جی بھی ایک ہے اور مرنے کے بعد بھی ایک ہے، خداوند کے حضور بھی ایک ہے، اس دنیا میں بھی ایک ہے۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو خدا کرنے کو کہتا ہے، جو انسان کرنے کو کہتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس بات کو دہراتا ہوں، جو انسان کرنے کو کہتے ہیں وہ نہ کریں، جو خدا کرنے کو کہتا ہے وہ کریں۔ اور اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خدا ہم سے کیا بات کرتا ہے، 2 باتیں۔ یرمیہ 33واں باب 33، اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ اور دوسری بات وہ کہتا ہے، مانگو دیا جائے گا۔ میری اتنی عمر گزر گئی ہے آج تک مانگتے ہوئے، آج بھی میں نے صبح اس سے مانگا کہ خداوند اس ابلیس کو فنا کر دے، مجھے اٹھا کے وہاں تک پہنچا دے، میرے تیرے کلام کی باتوں کو تیری کلیسیا تک پہنچانا۔ اور میں راستے میں عسکر کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں سوچ کے بیٹھا تھا کہ اگر میں فرض کیا چل نہیں سکا تو عسکر کو کہوں گا کسی اور کو بلا، مجھے اٹھا کے لے جا، پر کلام ضرور سناؤں گا۔ خدا سے مانگیں۔ میں آپ کو دعوے سے وعدے سے کہتا ہوں، آپ مانگیں، آج ہی مانگیں، ابھی مانگیں، وہ دے گا۔ پر یاد رہے، اگر کلام میں لکھا ہے 68 زبور میں، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری پہلے اندر سے کرودھ نکالے، غصہ نکالے، چغلیاں غیبت نکالیں، فریب نکالیں جو ہم دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ میری بیٹی آپ کو پتہ ہے وہ فون کرتی مجھے، ہم آدھا پونا گھنٹہ فون پہ بات کرتے ہیں، تو مجھے ایک دن کہنے لگی کہ ہماری تو باتیں بھی ختم ہوتی۔ میں نے کہا اسی تو سہیلیاں ماں، تو سہیلیاں کا کام ہے چغلیاں کرنا، تو وہی کرتے رہتی ہیں تو کرنا۔ خدا کے حضور جھک جائیں، ابھی مانگیں، ابھی۔ میں آپ کو دعوت سے کہتا ہوں، آپ ابھی آنکھیں بند کریں اور ابھی مانگیں۔ ایک روح میں عید پینتیکوست پر خدا کا روح ایک ہو گیا، اس نے 18 قوموں کو ایک کر دیا، اس نے لاکھوں لوگوں کو ایک کر دیا۔ آج دنیا میں 7.8 بلین آبادی ہے، 40% آبادی یسوع کے نام پر ایک ہے۔ تو فرق جدانا اپنی جگہ ہے، پر یسوع کے نام پر ہم ایک ہیں۔ ہم مانگیں، وہ آپ کو دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، مانگو تو دیا جائے گا۔ آئیے اپنے سر جھکائیں۔